یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکے ہیں۔ فلاں تو ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، کامیاب بزنس مین بن گیا ہے، اور تم نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ تم بدھو کے بدھو ہی ہو۔ تم بھی کچھ کرو بھائی، کچھ کر کے دکھاؤ۔ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر کر کے خود کو کوستے رہتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس کہانی کو ایک بار ضرور سنیں، کیونکہ یہ کہانی انہیں جینے کا حوصلہ دے گی، ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کی ہمت دے گی۔ کسی جنگل میں ایک فیمیل ڈاگ اور فیمیل ایلیفینٹ رہتے تھے۔ ان دونوں کی آپس میں بڑی دوستی تھی، وہ آپس میں بڑی محبت سے رہتی، اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی۔ اب اتفاق سے دونوں اکٹھی ایک ہی ٹائم پر پریگننٹ ہو گئی۔ 3 مہینوں کے بعد فیمیل ڈاگ نے 6 پپیز کو جنم دیا۔ فیمیل ڈاگ خوشی خوشی اپنی دوست فیمیل ایلیفینٹ کے پاس گئی اور خبر سنائی کہ میرے 6 پیارے پپیز پیدا ہوئے ہیں، تم اپنے بچوں کو کب جنم دو گی؟ فیمیل ایلیفینٹ اس کی بات سن کر خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ فیمیل ڈاگ پھر سے پریگننٹ ہو گئی۔ 3 مہینے اور گزرنے کے بعد اس نے 6 اور پپیز کو جنم دیا۔ اب ٹوٹل 9 مہینے گزر چکے تھے اور فیمیل ڈاگ کے 12 بچے ہو چکے تھے۔ وہ فیمیل ایلیفینٹ کے پاس آئی، دیکھو میں نے 6 اور پپیز کو جنم دیا ہے، اب میرے 12 بچے ہو چکے ہیں، تم اپنے بچے کو کب جنم دو گی؟ فیمیل ایلیفینٹ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد فیمیل ڈاگ پھر سے پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ 4تھی بار پریگننٹ ہوئی تو وہ پھر سے اپنی دوست کے پاس آئی۔ اب کی بار وہ تھوڑا پریشان تھی۔ اس نے فیمیل ایلیفینٹ کو اپنے پپیز کے بارے میں بتایا اور سوال کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم پریگننٹ ہو؟ ہم دونوں تو اکٹھے ہی پریگننٹ ہوئی تھی، میں تو 3 بار بچوں کو جنم دے چکی ہوں، میرے 1 درجن سے زائد بچے ہیں جو اب کافی بڑے بھی ہو چکے ہیں، اور تم نے ابھی تک ایک بچے کو بھی جنم نہیں دیا، تم ابھی تک پریگننٹ ہی ہو؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس دفعہ فیمیل ایلیفینٹ نے خاموشی توڑ دی، میرے دوست سے بات سمجھ لو کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ ایک پپی نہیں ہے، میں 2 سال بعد صرف 1 بچے کو جنم دیتی ہوں، اور جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا، جب وہ اس دھرتی پر قدم رکھے گا تو دھرتی کا سینہ ہل جائے گا۔ جب میرا بچہ سڑک پار کرنے لگے گا تو ساری ٹریفک رک جائے گی، لوگ میرے بچے کو دیکھنے کے لیے گاڑیوں سے باہر نکل آئیں گے، وہ حیرت اور خوشی سے میرے بچے کو دیکھیں گے۔ جب میرا بچہ چنگاڑے گا تو پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ جائیں گے۔ میں جس کو جنم دینے جا رہی ہوں وہ بڑی شان والا اور بہت بڑا ہوگا، وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوگا۔ اس لیے مجھ سے بار بار نہ پوچھو، کیونکہ میں جس کو جنم دینے جا رہی ہوں وہ ایک پپی نہیں ہے، بلکہ وہ طاقت کی، شان و شوکت کی، ہیبت کی علامت ہے۔ وہ ایک ہاتھی ہے اور اسے پیدا ہونے میں وقت تو لگے گا۔ دوستو، زندگی میں بھی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر پھول اپنے وقت پر ہی کھلتا ہے، ہر ستارہ اپنے وقت پر ہی چمکتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا ایک وقت ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ جب آپ دوسروں کو کامیاب ہوتا دیکھیں تو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہو، کوشش کرنا نہ چھوڑیں، ہمیشہ یقین رکھیں کہ آپ کا وقت بھی آنے ہی والا ہے اور ضرور آئے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کامیابی جتنی دیر سے ملتی ہے، کامیابی حاصل کرنے میں جتنی زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، کامیابی اتنی ہی بڑی اور پائیدار ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے پپی کو تو پیدا ہونے میں صرف 3 مہینے لگتے ہیں، جبکہ ہاتھی کی پیدائش میں وقت لگتا ہے۔
اس لیے اگر آپ کو ابھی تک آپ کی منزل نہیں ملی تو نا امید نہ ہو، ہمت نہ ہارے، اپنے خوابوں پر نظر جمائے رکھیں، چاہے کتنی بھی مشکلیں آ جائیں، کوشش کرنا کبھی نہ چھوڑیں، صبر اور مستقل مزاجی سے اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے رہیں اور اپنے آپ سے یہ کہتے رہیں کہ میرا وقت بھی آنے ہی والا ہے، اور جب میرا وقت آئے گا تو دنیا دیکھے گی، کیونکہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے میں وقت تو لگتا ہے